فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. پچھلے درس میں ہم نے منافقین کے احوال کے تعلق سے گفتگو کی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے جو احوال تھے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. آج بھی منافقین کے ہی احوال بیان ہو رہے ہیں. یہ جو آیت کریمہ ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے. گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے. یہ ان کفار کے تعلق سے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ وہ مسلمان تھے پہلے جنہیں اسلام کا نور ملا، اسلام کی روشنی ملی، لیکن پھر مرتد ہو گئے. معاذ اللہ رب العالمین، پھر مرتد ہو گئے. یا پھر اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ یہود ہیں. شان نزول میں بتایا جاتا ہے کہ وہ یہود ہیں، یعنی یہود بالکل جانتے تھے کہ آخری نبی کون ہوں گے، کیسے ہوں گے. یہودیوں کے پاس پوری معلومات آخری نبی کے تعلق سے تھی. جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی، جو نہ صرف یہ کہ یہودی تھے بلکہ آپ یہودی عالم تھے، یہودیوں کے عالم تھے، مدینہ المنورہ میں رہتے تھے. یہود کے علاوہ بھی جو مدینہ کے جو دوسرے لوگ تھے وہ لوگ بھی ان کی بہت عزت کرتے تھے. بہت پاک صاف زندگی انہوں نے گزاری. حضرت عبداللہ ابن سلام، ان کا جو پرانا نام ہے وہ ہے الحسین ابن سلام، سواد سے حسین، الحسین ابن سلام. یہودی تھے اور توریت کا علم رکھتے تھے. باضابطہ توریت کی تلاوت کرتے تھے اور لوگوں کو توریت پڑھاتے تھے. جو اپنی عبادت کے اوقات تھے اس میں عبادت کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ ان کا جو باغ تھا اس باغ کی دیکھ بھال میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے. تو توریت میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے نشانیاں پڑھ رکھی تھیں. تو جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ مکہ المکرمہ میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے آپ نے انکوائری شروع کر دی کہ وہ کون ہیں، ان کے والد کا نام کیا ہے، ان کا نسب کیا ہے.
اور پھر وہ دکھتے کیسے ہیں اور ان کے خصوصیات کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں انہوں نے اکٹھی کرنی شروع کر لی۔ ایک دن جب حضور مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، اس دن حضرت عبداللہ ابن سلام کھجور کے درخت پر تھے، کسی کام سے جو ہے کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے، تو ایک شخص مدینہ المنورہ کی گلیوں میں جو ہے وہ اعلان کرتے ہوئے گھوم رہے تھے کہ محمد رسول اللہ آ گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام تیزی کے ساتھ اترے، اور اترنے کے بعد آپ حضور سے ملاقات کرنے کے لیے اسی وقت تشریف لے گئے، اور جب جا کر انہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا ہے تو بغیر کسی تاخیر کے حضرت عبداللہ ابن سلام نے اسلام قبول کر لیا، بغیر کسی تاخیر کے۔ یعنی انہیں اتنا معلوم تھا، توریت میں انہوں نے حضور کے تعلق سے اتنا پڑھا تھا کہ اب حضور کے چہرے کو دیکھنے کے بعد پھر رکنے کے لیے وہاں پر کوئی بھی چیز مانے نہیں تھی، بالکل واضح تھا کہ ہاں یہی آخری پیغمبر ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن سلام تھے جنہوں نے حضور کو دیکھنے کے بعد پھر اسلام قبول کر لیا۔ تو پھر حضور نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تو الحسین ابن سلام آپ نے بتایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدلا، عبداللہ ابن سلام، حسین کی جگہ پر عبداللہ کا آپ نے اضافہ فرمایا۔ تو یہ تو وہ تھے جنہوں نے دیکھتے ہی کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور دیگر یہودی تھے جو عالم بھی تھے، اور ان کے لیے بھی حضور کی رسالت اور حضور کی نبوت بالکل واضح ہو چکی تھی کہ ہاں یہ آخری نبی ہیں، لیکن دو چیزیں انہیں روک رہی تھی۔ ایک یہ کہ عرب میں کیسے نبی آئے، ان کا یہ کہنا تھا کہ آخری نبی بھی جو ہیں وہ بنی اسرائیل ہی میں سے ہونا چاہیے تھا، عرب میں ہو گئے لہٰذا ہم اب ان کو نہیں مانیں، ایک چیز۔ دوسری چیز جو ان کی جو دکان چل رہی تھی، ان کو اندیشہ تھا کہ ان کی دکان بند ہو جائے گی، اس لیے کہ توریت کے وہ عالم تھے، تو لوگ ان کے پاس آتے تھے تو کچھ نہ کچھ باتیں توریت سے بتاتے تھے، تو پھر لوگ جو ہے ان کو ہدیے اور تحائف دیتے تھے۔ تو ان کا یہ تھا کہ اگر ہم ٹھیک ہے ہمارے سامنے سب کچھ واضح ہو چکا ہے، اگر ہم مسلمان ہوتے ہیں تو کیا، اگر ہم مسلمان ہو جائیں گے تو پھر ہماری یہ جو برادری ہے وہ ہمیں چھوڑ دے گی، اور پھر جو نذرانے اور جو تحائف ہمیں لوگوں سے ملتے ہیں وہ ملنا بند ہو جائیں گے، تو پھر ہماری زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی۔ تو انہوں نے آخرت کے بدلے، آخرت کی بھلائی کے بدلے میں دنیا کو ترجیح دی، دنیا کو خریدا۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا بالہدی، ہدایت کے بدلے، یعنی دنیا خریدی انہوں نے آخرت کے بدلے۔ دنیا کی جو ظاہری بھلائی تھی، چند دنوں کا جو نفع تھا، اس کو انہوں نے خرید لیا ہمیشہ کے نفع کے بدلے میں، آخرت کے بدلے میں۔ فما ربحت تجارتهم، تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہیں دیا۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا کی جو بھی دولت ہے یا دنیا کا جو بھی فائدہ ہے وہ چند دنوں کا ہے، جس دن آنکھ بند ہو گئی اس دن سب کچھ ختم، اور پھر آخرت کی زندگی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ فما ربحت تجارتهم، تو انہیں ان کی تجارت نے کوئی نفع نہیں دیا۔ وما كانوا مهتدين، اور وہ تجارت کی راہ نہیں پاتے تھے، یعنی اصل تجارت میں کس طرح ڈیل کرنا ہے، کس طرح سودا کرنا ہے، اس کا انہیں علم ہی نہیں تھا۔ آخرت کی بھلائی کے بدلے میں انہوں نے دنیا کی نفع کو ترجیح دی، حالانکہ جو بھی عقل مند شخص ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ آخرت کی بھلائی ہمیشہ کی بھلائی ہے، اور اگر دنیاوی طور پر مجھے تھوڑا بہت کوئی نقصان ہو بھی رہا ہے، چلو اس نقصان کو ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن آخرت کا ہم فائدہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دنیا کا نفع نہیں دیکھا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ دنیا کا یہ جو میرے مریدین ہیں یا میرے پاس آنے والے ہیں پھر ان کے نذرانے جو ہے وہ رک جائیں گے، ان کے تحفے رک جائیں گے، انہوں نے اس تعلق سے کچھ بھی نہیں سوچا، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مسلمانوں کو کوئی مضبوطی حاصل نہیں ہوئی ہے، مسلمان ابھی فی الحال غربت کا وقت دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے دیکھا کہ نہیں، آخرت اس سے بہتر ہو رہی ہے، تو پھر دنیاوی طور پر تھوڑے دن اگر ہم کو غربت میں گزارنے ہیں، تھوڑی مشکلات ہمیں اگر برداشت کرنی ہے تو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔
صرف حضرت عبداللہ ابن سلام ہی نے نہیں بلکہ جب آپ وہاں سے حضور کی خدمت میں حاضری دے کر آپ نے اسلام قبول کیا، پھر واپس آپ اپنے اہل و عیال کے پاس گئے اور پھر اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، ان کے خالہ تھے ان کو انہوں نے بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور میں جو توریت میں حضور کے تعلق سے باتیں پڑھتا تھا، بالکل وہ ساری باتیں میں نے ان میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے موجود پائی ہیں۔ تو پھر آپ کی پوری فیملی نے اسلام قبول کیا، آپ کے اہل و عیال نے بھی جو ہے اسلام قبول کیا۔ اب ان منافقین کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے، مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ مَثَلُهُمْ، ان کی مثال، کن کی مثال؟ یعنی یہ منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، جس نے آگ روشن کی۔ رات کے وقت جب آگ روشن کوئی کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے ارد گرد کا پورا ماحول جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، اس کو دکھائی دیتا ہے کہ یہاں پر کیا ہے، یہاں پر کیا ہے۔ تو منافقین نے جو اقرار کی روشنی ان کو ملی تھی، اقرار کیا تھا نا، ایک وقت میں آ کر جو انہوں نے اقرار کیا تھا کہ ہاں ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس روشنی پر جو ہے یہ ثابت قدم نہیں رہے۔ منافقین کا کیا کام تھا؟ منافقین جو ہے جب مسلمانوں کے پاس مال غنیمت آتا، مسلمانوں کو جنگوں میں فتح نصیب ملتی، تو اس وقت کہتے کہ ہاں یہ سب ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، ہم جس دن پر ہیں وہ دن بھی ٹھیک ہے، ہمیں خوب فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن جہاں کہیں مسلمانوں کو کسی جنگ میں شکست ہوتی، جیسے مثال کے طور پر جنگ احد میں مسلمانوں کا بہت نقصان ہو اور مال غنیمت نہیں ملتا، تو پھر یہ لوگ اسلام سے ہٹ جاتے کہ یہ دین، اس دین ہی کی وجہ سے اگر یہ ساری مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں تو پھر ہمیں اس دین پر رہنے کی ضرورت کیا ہے، ہم جو ہے معاذ اللہ رب العالمین اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہی واپس چلے جائیں گے۔ مطلب وہ فائدہ دیکھتے تھے، دنیاوی اعتبار سے فائدہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر فائدہ نہیں ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے تو پھر چلو ادھر ہی چلتے ہیں، معاذ اللہ کہ اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی۔ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، پس جب اس کے ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا، اس آگ کی وجہ سے آس پاس کا پورا ماحول روشن ہو گیا، ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نور لے گیا۔ یعنی ظاہر سی بات ہے دل میں گمراہی تھی کہ مطلب واپس ہمیں کفر کی طرف ہی جانا ہے، جب تک فائدہ مل رہا ہے تب تک ہم اس پر رہیں گے، اور پھر جب دیکھیں گے کہ نقصان ہو رہا ہے تو واپس ہم اپنے آبا و اجداد کے دین پر چلے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نور لے لی، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں چھوڑ دیا ایسی تاریکیوں میں لا يُبْصِرُونَ کہ انہیں کچھ نہیں سوچتا۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ نور، وہ روشنی ختم ہو گئی تو اب اندھیرے میں کچھ بھی ان کو سوچتا نہیں تھا، کچھ بھی ان کو دیکھتا نہیں تھا، تو اس حالت میں ان کو چھوڑ دیا۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ بہرے ہو گئے، سمن بہرے، بکمن گونگے ہو گئے، عمیٌ اور اندھے ہو گئے، فہم لا یرجعون، پس یہ واپس لوٹنے والے نہیں ہیں۔ حالانکہ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ سب کچھ بالکل واضح ہونے کے باوجود ان لوگوں نے گمراہی کو اختیار کر لیا، تو اب منہ میں زبان ہونے کے باوجود یہ گونگے ہیں، کان ان کے صحیح ہونے کے باوجود بہرے ہیں، اس لیے کہ حق کو قبول نہیں کر رہے، زبان سے جو ہے حق ان کے نکل نہیں رہا ہے، تو پھر وہ گونگے ہی ہیں۔ اور پھر حق ان کو بالکل سامنے ہے، پھر بھی اگر نہیں دکھ رہا ہے اور اس حق کو وہ قبول نہیں کر رہے ہیں تو پھر وہ اندھے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ دو شخص جو مطلب منافق تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کی خدمت سے اٹھ کر جو ہے وہ واپس جا رہے تھے۔ تو راستے میں کیا ہوا؟ راستے میں
رات کا وقت تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا، بارش شروع ہو گئی۔ جب بارش ہوتی ہے تو اور زیادہ تاریکی ہوتی ہے، تو بارش بھی ایسی کہ جس میں گرج تھی اور بجلیاں بیچ بیچ میں چمک رہی تھی۔ تو جب آسمان میں بادل گرج تھے تو یہ جو ہے اپنے ہاتھ، اپنی انگلیاں جو ہے وہ اپنے کانوں میں ڈال لیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بجلیوں کی آواز، اس کی گرج جو ہے اس کی وجہ سے ہمارے کان خراب نہ ہو جائیں، کانوں کے پردے نہ پھٹ جائیں۔ اور جب بجلی چمکتی تو اس کی چمک میں، اس روشنی میں جو تھوڑا بہت نظر آتا تو پھر وہ چلتے، اور جیسے ہی بجلی چمکنا بند ہوتی اور پھر بارش برس رہی ہوتی اور تاریکی ہوتی تو پھر ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کدھر چلنا ہے، کدھر جانا ہے، تو وہیں پر وہ ٹہلے رہتے۔ تو انہوں نے آپس میں یہ گفتگو کی کہ خدا خیر سے جو ہے صبح کرے تو ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جو ہے ہم اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے دیں گے اور اسلام پر جو ہے ثابت قدم رہیں گے۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، صبح کے وقت وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور بعد میں پھر اسلام پر ثابت قدم رہے۔ لیکن ان کا جو حال تھا کہ جب بجلی گرجتی تو کانوں میں اپنے انگلیاں ڈال لیتے تھے، اور بجلی جب چمکتی تو اس روشنی میں جو ہے چلتے تھے، اور پھر جب چمکنا بند ہو جاتا اور رات کی تاریکی ہوتی اور بارش ہوتی تو پھر وہ بھٹک رہے تھے۔ تو منافقین کا احوال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حال سے تشبیہ دی کہ ان کا حال بھی ایسا ہی منافقین کا۔ وہ کیسے؟ تو اس میں یعنی اسلام اور قرآن کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے، بارش سے تشبیہ دی کہ جس طرح بارش جو ہے وہ زمین کی حیات نو کا سبب ہوتا ہے۔ بارش جب آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے زمین میں ہریالی اگنا شروع ہو جاتی ہے، تو مردہ زمین میں جو ہے زندگی آ جاتی ہے۔ اسی طرح اسلام اور قرآن جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے لیے، لوگوں کا دل جو کفر کی وجہ سے مردہ ہو چکا تھا، اس دل کی حیات نو کا سبب تھا۔ کون؟ قرآن اور اسلام۔ اور اس میں جو ظلمات لفظ آیا، تاریکیاں، یہ کفر کی تاریکی تھی۔ مراد کیا ہے؟ کفر اور نفاق کی تاریکی۔ رعد اور گرج کو تشبیہ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعیدوں سے۔ قرآن پاک میں جو وعیدیں آئی ہیں اس کو تشبیہ دی کڑک سے۔ وبرق اور بجلی کو تشبیہ دی حجج بینہ، یعنی جو روشن آیتیں یا روشن دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں، ان کو اسے تشبیہ دی۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، کہ یہ لوگ بھی اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، من الصواعق حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور صحابہ کرام بیٹھ کر سن رہے ہوتے ہیں تو ان کے منافقین بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں؟ یہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کے جو دل نشین مضامین ہیں ان کی حلاوت جو ہے وہ ان کے کانوں میں سرایت کر جائے اور پھر واپس جو ہے وہ اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر جو ہے پھر وہ اسلام پر کہیں ثابت قدم نہ ہو جائے۔ اس لیے وہ یہ کرتے تھے کہ چلو اپنے کانوں ہی کو بند کر لیتے ہیں کہ کہیں یہ قرآن ہمارے کانوں تک آئے ہی نہ، تاکہ جب قرآن ہمارے کانوں تک نہیں آئے گا تو پھر دل میں بھی نہیں اترے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے۔ یعنی کفار تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے کانوں پر انگلیاں رکھ لیں گے تو جو ہے ہم بچ جائیں گے، ٹھیک ہے، دنیا میں تم ہدایت حاصل کرنے سے تو بچ جاؤ گے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری پیشی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مواخذہ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احاطے سے تو کوئی خارج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی جو ہے وہ ان کی آنکھوں کی روشنی کو بھی اچک لے جائے۔ جس طرح اب دل میں ان کی روشنی باقی نہیں بچی، دل کی روشنی ختم ہو چکی ہے، اسی طرح ان کے آنکھوں کی جو ظاہری روشنی ہے اس کو بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اچک لے جائے۔
کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، کہ جب کبھی وہ بجلی کی چمک ان کے ارد گرد کے ماحول کو جو ہے اضاء لهم ان کے لیے روشن ہوتی، مشوا فیہ تو وہ اس روشنی میں چلتے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب پھر تاریکی چھا جاتی اور بجلی کی چمک اور بجلی کی روشنی انہیں نہیں ملتی، قاموا تو ٹھہرے رہتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کی کان اور ان کی آنکھوں کی بصارت اس کو بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ علی کل شیء، شیء کہتے ہیں کہ وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت ہو، یعنی وہ سارے ممکنات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحت قدرت ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام ممکنات پر قادر ہے۔ جو چیزیں محال ہیں وہ تحت قدرت نہیں، جیسے مثال کے طور پر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور معاذ اللہ رب العالمین اللہ بنانے پر قادر ہے یا نہیں؟ اللہ ایک اور اللہ بھی بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور معبود وہ بنا ہی نہیں سکتا، وہ تحت قدرت نہیں ہے۔ اسی طرح معاذ اللہ رب العالمین جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، یا اس طرح کے جو دیگر عیوب ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحت قدرت نہیں آتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پاک و صاف ہے۔ کچھ لوگ یہاں پر گمراہ ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم جھوٹ کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہیں لائیں گے تو پھر معاذ اللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجبور ہونا لازم آئے گا۔ اسی لیے ان لوگوں نے یہ فتوے دیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ پر قادر ہے، نعوذ باللہ، جھوٹ پر قادر ہے۔ لیکن بعد نے پھر تعبیر نے کی کہ مطلب بولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ پر قادر تو ہے لیکن اس نے کبھی جھوٹ بولا نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جھوٹ ہو یا اس طرح کے جتنے بھی عیوب ہیں وہ اللہ کی تحت قدرت آتے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل ان تمام چیزوں سے منزہ ہے، پاک ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تحت قدرت ممکنات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر قادر ہے، اور جو اس کے تحت قدرت نہیں ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ جیسے اگر وہ ہے نا کہ وہاں پر یہ کہتے ہو کہ اگر ہم جھوٹ کو تحت قدرت نہیں مانیں گے تو معاذ اللہ رب العالمین اللہ کو مجبور تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ کی تحت قدرت جھوٹ نہیں ہے، تو پھر ان پر وہی اعتراض ہوگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ ایک اور اللہ بنائے۔ اگر وہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بنا سکتا تو پھر وہاں پر تم کیا کہو گے کہ اللہ مجبور ہے؟ معاذ اللہ نہیں، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحت قدرت آتی ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت ان کا شمار ہوتا ہی نہیں، جو یہ ممکنات میں سے نہیں آتے ہیں۔ جو ممکنات میں سے ہیں ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، آسمانوں کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا، انسانوں کو موت دے گا، پھر موت دینے کے بعد انسان جو ہے وہ دفنائے جائیں گے، تو پھر انسانوں کا جسم جو ہے وہ مٹی میں جو ہے کبھی کبھی جو ہے بوسیدہ ہو جاتا ہے اور پھر پورے ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ جو انسان ایک زمانے میں جس کا جسم تھا پھر اس کے بعد وہ سڑ گل گیا یا پھر یہ کہ مٹی میں مل گیا، لیکن پھر مٹی کے ذرات ہی سے کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا تو پھر وہ جسم بالکل تیار ہو کر زندہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے بعض بادل موت کے تعلق سے ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے، کفار تو یہی کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے۔ کیسے ایک شخص کا انتقال ہوا، مر گیا، مرنے کے بعد وہ سڑ گل گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ کیسے وہ زندہ ہو جائے گا؟ وہ کبھی کبھی اس طرح کرتے تھے کفار مکہ کہ کسی مردار کی ہڈی کو لے کر آتے تھے، ابو جہل نے بھی کیا تھا، اور اس کی ہڈی کو لا کر جو ہے وہ اس طرح پیس کر ہاتھ میں کہتے تھے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہاں بالکل قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس کو زندہ فرمائے گا۔ اصل میں انسان کا جسم جو ہے یہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن جو انسان کے جسم کی جو اصل ہے، جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، وہ فنا نہیں ہوتی، وہ ختم نہیں ہوتی، وہ اصل جو ہے باقی رہتی ہے۔ پھر
میدان محشر جب قیامت قائم ہوگی تو پھر اسی وہ جو اصل ہے، جو اس کی حقیقت ہے، جو ایک ذرہ ہے، وہ جو باقی رہنے والا ہے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے گا تو پھر وہی پھر پورے جسم کو اپنے اندر جو ہے اس کی پھر جسم بننا شروع ہو جائے گی، اور فوراً پورا جسم بن کر جو ہے مردے جو ہے وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور پھر سب کے سب اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو جو ممکنات ہیں وہ تحت قدرت داخل ہیں، ممکنات کے علاوہ جو محالات ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی تحت قدرت لانا یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے جو آیتیں آ رہی ہیں وہ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں کہا گیا ہے، زیادہ تر مقامات پر یا ایھا الناس سے مراد جو ہے وہ کفار مکہ مخاطب ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر کفار مکہ بھی مراد ہیں، اور جہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا اے ایمان والو، تو وہاں پر مراد جو ہے وہ مدینۃ المنورہ کے صاحب ایمان حضرات مؤمنین مراد ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر یا ایھا الناس میں کفار مکہ بھی مراد ہیں اور اہل ایمان بھی مراد ہیں، سب کو مخاطب کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس آیت کے تعلق سے آئندہ اتوار کو گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، فحینا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔